اور وہاں جا کر بعض لوگوں کو میں دیکھا درگاہ میں ادھر دیکھتا یوں گنبد کو دیکھتا واہ کیا جالی ہے کیا بنا ہے ایسا نعوذ باللہ. اللہ کا ولی تم کو دیکھ رہا ہے تم یوں 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 دیکھ رہے ہیں. جب درگاہ میں انٹری لے لیے خانقاہ وہ بارگاہ شریف میں مزار شریف کے براہ راست صرف بس ایسے دیکھتے رہنا جیسے سرکار ہما کو دیکھ رہے ہیں ہم سرکار کو دیکھ رہے ہیں. بڑا ادب کا مقام ہے وہ. اللہ 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 اللہ. اور بعض جاہل لوگوں کو میں دیکھا درگاہ ہو گئے تو پھولاں لے کے جاتے ہیں. پھول کیا ہے جی؟ آپ کا نذرانہ ہے. کیا ہے بولو؟ نذرانہ ہے. بعض جاہلوں کو میں دیکھا ایسا پھول لے کے یوں پھینکتا درگاہ پہ نظر پھینک کے دیتے جلدی توبہ کرو. ہاں دیکھ لیا کون کون پھینکے معلوم ہوگا میرے کو. ایسا نہیں پھینکنا ایسا نہیں پھینکنا. ادب سے لکھ جا کے ختموں میں ایسا رکھنا ایسا رکھنا. اصل تو عنوان پہ بھی بات ہی نہیں ہوئی. یہ تو عرس شریف کیونکہ پہلے بزرگوں کا معاملہ ہے نا تو پہلے بڑے بزرگوں کا ذکر کرنا تو پہلے بڑے بزرگوں کا ذکر ہوگا. اب آئیے جس کے نام سے آج ہم یہ جلسے میں منعقد ہوئے آئے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم اپنے امام کا ذکر کرے بغیر ہماری تو روح کو غذائی نہیں ملتی نہ رات کو سکون سے نیند آتی ہے. ہم تو اس امام کے غلام ہیں جس کے ذکر کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے جامع نظامیہ میں ایک بزرگ ہستی جن کا نام حضور سیدنا عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ خان بہادر رحمت اللہ علیہ استاذ السلاطین وزیر امور شرعیہ خانقاہ شریف اپنی آپ کی خانقاہ کا نام جامع نظامیہ ہے. اس میں آپ آرام فرما رہے ہیں. اس میں آپ آرام فرما رہے ہیں. اور حضرت کا جو ہے مارچ کی 21 22 23 3 دن عرس شریف ہے. آپ سب کو دعوت ہے تشریف لائیں گے. اب آئیے وہ بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں ان کا ایک مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ وہ بزرگ ہیں جو 4 بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں زیارت کے لیے تشریف لے گئے. بعض روایت میں تیسری بار جب آپ گئے تھے تو تب آپ نے یہ عہد کر لیا کہ اب میں رسول اللہ کی بارگاہ گیا ہوں جاؤں گا تو پھر واپس نہیں آؤں گا. اس قصد اور ارادے سے آپ جو ہے سرکار کی بارگاہ تشریف لے گئے. اور آپ وہ بزرگ ہیں جو آپ کی والدہ محترمہ کو حمل قائم نہیں ہو رہا تھا تو آپ کی والدہ محترمہ نے ایک توشہ بنا کر اس زمانے میں قندھار نام کا ایک علاقہ مہاراشٹرا میں تھا. اس علاقے میں ایک مجذوب بزرگ رہتے تھے. ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ روٹیاں بنا کر تحفہ بنا کر توشے کے طور پہ بنا کر بھیجے نظر خادم کے ذریعے سے بھیجے اور کہے کہ میرے لیے دعا کرنے کے لیے کہو کہ اللہ مجھے اولاد نصیب کر دے میں لا ولد ہوں. تو وہ بزرگ روٹی کھاتے گئے اور دعا دیتے گئے. روٹی کھاتے گئے اور دعا دیتے گئے. اس دعا کی برکت سے بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی کا حمل قائم ہوا. اس کے بعد آپ ولادت پائے. پھر اس کے بعد آپ کے اور ایک چھوٹے بھائی بھی الحمدللہ اس دنیا میں تشریف لائے. تو حضور سیدنا بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کے صدقے جائے ولیوں کی دعاؤں سے آپ دنیا میں تشریف لائے. اور آپ بچپن ہی میں الحمدللہ علوم سے سریراب ہوئے سرفراز ہوئے نعمتوں اور انعامات سے مالا مال ہوئے. اور پھر اس کے بعد آپ قندھار شریف سے ارادہ کیے سرکار کی بارگاہ میں. جب پہلی بار گئے دوسری بار گئے تیسری بار جب آپ پہنچے اس نیت سے پہنچے کہ اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گا. تیسری بار جب آپ پہنچے تو چند دنوں بعد خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں رسول اعظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. سرکار خواب میں تشریف لائے اور لا کر فرمائے کہ اے انوار اللہ یہاں رہنے سے بہتر ہے کہ تم دکن جا کر ہماری امت کو علم سے فیضیاب کرو. آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام کے حکم پر بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ دکن کے لیے سفر فرمائے. اور جب سفر فرما کر دربار رسالت سے آخری بار جدائی ہونے ہی والی تھی وداعی لے ہی رہے تھے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آنسو کا نذرانہ دربار رسالت میں پیش کر رہے ہیں. بڑی عقیدت سے غلاموں کی طرح گردن جھکا کر اور عجز و انکساری کا پیکر بن کر محبت سے لرزاتی زبان سے عرض کرنے لگے اے یا رسول اللہ
آپ پر میرے ماں باپ قربان، میری جان قربان. یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں رہنے کے لیے آیا تھا، میں ساری دنیا کو میرے آقا کے خاطر چھوڑ کر سب کو چھوڑ کر آیا تھا. یا رسول اللہ پھر آپ مجھے دوبارہ دنیا کی طرف بھیج رہے. یا رسول اللہ میں آپ سے دور ہونا نہیں چاہتا ہوں، میں آپ سے دور جانا نہیں چاہتا ہوں. بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کو سرکار نے جواب دیا، اے انوار اللہ، یہ نہ سمجھنا کہ تم ہم سے جدا ہو رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم ہم سے دور ہو رہے ہو، بلکہ انوار اللہ دکن جاؤ اور جب بھی تمہیں ہماری یاد آ جائے آنکھ بند کر لینا، تم اپنے نبی کو وہیں پر موجود پاؤ گے. اور صرف یہ بات کے حد تک نہیں رہی، خدا کی قسم ایک بار مسئلہ ایسا بھی ہوا کہ دو بھائیوں کی زمین کا مسئلہ بانی جامع نظامیہ کے پاس آیا. امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کیونکہ قاضی وقت بھی تھے، وزیر امور شرعیہ تھے، استاذ السلاطین تھے، آپ کے پاس ایک ایسا مسئلہ آیا کہ دو بھائی آپس میں زمین کے مثبت کاغذات لے کر آئے، بہت ہی مدلل کاغذات لے کر آئے. اور پھر اس کے بعد بڑا بھائی بھی کہتا ہے یہ زمین میری ہے، چھوٹا بھائی بھی کہتا ہے اس کا حقدار میں ہوں، میرے باپ نے میرے نام پہ کیا، وہ کہتا میرے باپ نے میرے نام پہ کیا. دونوں اپنے اپنے کاغذات مضبوط انداز میں لے کر آئے. اور پھر اس کے بعد بانی جامعہ نظامیہ کے پاس مسئلہ آیا تو اب بانی جامعہ رحمت اللہ علیہ پریشان ہوئے، دونوں کے دلائل کو دیکھ کر، دونوں کی باتوں کو سن کر، دونوں کے مسائل کو سن کر پریشان ہوئے. اس کے بعد بانی جامع نظامیہ میرے امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ پریشان ہو کر کہے، بات یاد آئی، انوار اللہ پریشان جب بھی ہو جائے تو ہم سے دور نہ سمجھنا، آنکھ بند کر لینا، ہم تمہارے قریب آ جائیں گے، ہم تمہارے قریب آ جائیں گے. بانی جامعہ نے فتوے کے دستخط کرنے سے پہلے آپ نے قلم بھی رکھ دیا، فتویٰ لکھنے سے پہلے پیپر پہ قلم رکھ دیا، اور اس کے بعد دفتر رجسٹر اپنا بند کر دیا، آنکھ بند کر مدینے والے آقا کی طرف متوجہ ہو گئے. سرکار پاک علیہ السلام کی طرف متوجہ ہونا ہی تھا. حضور آپ کی رہنمائی فرمائے، مدد فرمائے. دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، دوسرے کو دیکھ کر چہرہ پھیر رہے ہیں. جیسے ہی بانی جامعہ نظامیہ نے ان دونوں بھائیوں میں سے جس کی طرف دیکھ کر آقا مسکرائے، حضور کو سلام کا نذرانہ پیش کیے، قدم بوسی کیے، آنکھ کھولے، فتوے میں جو بھائی کی طرف دیکھ کر سرکار مسکرائے اس کا نام پوچھے، اس کے اوپر زمین کی جائیداد لکھ دیے. انہیں پریشان ہو کے بولا، حضور یہ کیا بات ہے، حضور یہ کیا بات ہے، آپ نے فتویٰ ان کے حق میں کیسے دے دیا جبکہ دلائل اور مثبت انداز و کاغذات میرے پاس موجود ہے. سن لے، یہ فتویٰ انوار اللہ کا نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا فتویٰ ہے، یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، آمنہ کے لال کا فیصلہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ مدعی جو جھوٹا تھا جیسے ہی سننا تھا کانپتا ہوا اٹھ کر کہا، خدا کی قسم میرا بھائی ہی حق پر ہے، یہی اس کا مالک مستحق. میرے بھائیوں، یہ وہ انوار اللہ فاروقی ہیں جو جامع نظامیہ کے بیچوں بیچ مقدس زمین پر آرام فرما رہے ہیں. بحر العلوم حضرت عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ، یہ اس جل القدر عالم دین کا نام ہے جو بحر العلوم کے نام سے دنیا میں جانے گئے. آپ وہ ہیں، جب آپ پڑھاتے تھے حیدرآباد دکن میں بہادر پورے میں آپ کا مزار ہے، جب آپ پڑھاتے تھے تو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے عرب سے لوگ غلام بن کر آتے تھے. عرب کے لوگ آ کر ان کے پاس عربی پڑھتے تھے، تفاسیر اور حدیث پڑھا کرتے تھے، تشریحات و تلویحات پڑھا کرتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے. اس محدث حضرت سیدنا بحر العلوم عبد القدیر حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ عرب سے آ کے پڑھتے تھے. مگر دوستو ہوا کیا، یہی بحر العلوم سرکار جب کبھی بھی نظامیہ میں داخل ہوتے تھے تو نظامیہ کی گیٹ کے پاس اپنی چپلوں کو چھوڑ دیتے تھے، باب الداخلہ کے پاس جوتیوں کو چھوڑ دیتے تھے، چھوڑ کے اندر ننگے پیر پورے نظامیہ میں دورہ ہوتا تھا، یا جا بھی آپ جانا چاہتے تھے تشریف لے جاتے. لوگوں نے پوچھا آپ اندر نالین پہن کر کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے جواب دیا اس زمین پر میں نالین کیسے پہنوں جس زمین پر امام انوار اللہ فاروقی جیسا شہنشاہ چلا کرتا تھا، جس زمین پر بانی جامع نظامیہ چلا کرتے تھے، جہاں حضور کے قدوم اثر پڑے ہوں، میں اس زمین پر نالین پہن کے کیسے پھروں؟ اللہ اکبر. یہ بانی جامع نظامیہ اس ذات کا نام ہے جن کے شاگردوں میں محدثین پیدا ہوئے ہیں، جن کے شاگردوں میں فقہا پیدا ہوئے ہیں، جن کے شاگردوں میں مفسرین پیدا ہوئے ہیں، جن کے شاگردوں میں ایسے امام
ایسے مفتی پیدا ہوئے ہیں جن کی فتووں کو دیکھ کر دنیا کے کان دنگ ہو جاتے تھے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بانی جامع نظامیہ کی کتاب پڑھی، کیونکہ آپ دونوں کا دور ایک ہی دور تھا، بلکہ اعلیٰ حضرت کی عمر شریف کچھ کم تھی بانی جامع نظامیہ سے، جب آپ نے امام انوار اللہ فاروقی کی کتاب پڑھی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک خط لکھتے ہیں، حضور والا میں نے آپ کی کتاب کے چند اقتباسات پڑھے ہیں، مجھے آپ اگر بقیمت پوری کتابیں ہو سکتی ہو تو میں قیمت بھجواتا ہوں، آپ پوری کتابیں مجھ کو بھجوا دیں تاکہ میں ان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ میرے بھائیوں، لیکن افسوس اس بات کا ہے، صدہا افسوس اس بات کا ہے، آج معاشرے کے اندر بعض جاہل لوگ عوام کے بیچ میں یہ ایک افواہ اڑا کے رکھے، جامع نظامیہ میں وہابیت آ گئی، جامع نظامیہ میں وہابیت آ گئی، جامع نظامیہ. میں جو بھی میرے کو بولا پکڑ پوچھا کون سے اینگل سے دکھی رہے بھائی تیرے کو، کون سے اینگل سے دکھی رہے بھائی، کئی کو بدنام کرتے. ہمارے پاس کیا ہے میرے بھائی، الزام لگانا، کسی کے اوپر بھی تہمت لگا دینا، کسی کے اوپر. اچھا انہیں اور ایک بات کیا ہے، وہ بولنے والے مولانا لوگ ہیں چھ پورے ہو، ہمیں نام لیتے بیٹھا تو پھر جھگڑے سنیا آپس میں لڑ لینا پڑتا. مگر ہمارے بزرگ ہمارے کو یہ درس نہیں دیا، لڑنے کی بات ہی نہیں کر. ہاں بس معاف کرو بولے، درگزر کرو، جانے دو بولے، اللہ ان کو توفیق دیں گا، ہدایت دیں گا، ورنہ اللہ ان کا بدلہ لیں گا بولے. تو بہرحال میرے پیارے بھائیوں، بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے جائیں، قربان جائیں. اللہ نے آپ کو عجز و انکساری کا پیکر بنایا تھا، اور آپ کی وہ عجز و انکساری میں آج تک دیکھ رہا ہوں 140 سال سے. خدا کی قسم نظامیہ کی دال کھانے والے ہر بچے کے اندر وہ عاجزی انکساری پائی جاتی ہے. ہر بچے کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ہر بچے میں آپ دیکھ لیجئے، ہر عالم میں آپ دیکھ لیجئے، انہیں عاجزی کا مرکز ہے تھا. انہیں اس کے اندر شو پٹ اپ کاما وہ کرنا، ہا ہو کرنا نہیں، خاموش سیدھا سادہ زندگی گزارتا بیچارہ. حالانکہ رہتا اپنے دور کا بہترین عالم، زبردست حدیث قرآن پہ اس کو عبور، عربی گرامر پہ اس کو صلاحیت رہی تھی، فتویٰ دینے کی صلاحیت رہی تھی، زمانے کو لے کے چلنے کی صلاحیت رہی، مگر بالکل عاجز خاموش کرتا پائجامہ پہن لیتا، سیدھا سادہ اپنی بائک لے لیتا، بائک لیا تو اور زیادہ اور اس سے زیادہ شریف لوگ ہمیں خالی سائیکل پہ نکل جاتے. آپ کو انتہا بتاتا ہوں، مفتی خلیل احمد صاحب ہے، آپ نظامیہ کو آئیے کبھی. مفتی خلیل احمد صاحب بولے تو اس زمانے میں ایک بہت بڑے پروفیسر کا نام مفتی خلیل احمد ہے. آج تک بھی لونا نہیں ہے ان کا. نہیں گاڑی تو چھوڑ دو آپ، کار تو چھوڑ دو، لونا نہیں ہے، لونا. بچے گاڑی پہ لا کے چھوڑتے، بچے لے لے چل جاتے. آج تک بھی ان لوگوں نے گاڑی نہیں ہے میرے بھائی. خواجہ شریف صاحب کو تو بچے بھی نہیں ہے لانے کا، پیدل آتے پیدل جاتے انہوں. شیخ الحدیث آپ کو معلوم ہے، خواجہ شریف صاحب قبلہ ایک ایسے استاذ کا نام ہے، عربی لوگ جب ان سے ملے تو دنگ ہو گئے. آپ کی پوری فیملی کو مدینہ پاک بلائے، پوری فیملی کو بلا کے 3 مہینے رکھ لیے، اور عرب کے بڑے بڑے شیوخ آپ کے پاس زانو ادب بیٹھے، جنت البقیع شریف کے صحن میں بٹھا کے آپ سب کو درس حدیث، درس بخاری شریف دیا، ساروں کو حدیث پڑھائے. 25 سال 35 سال پرانی بات نہیں، 1.5 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں. جبکہ ہماری خدا کی قسم دینداری کا اور سنیت کا عالم یہ ہے کہ نظامیہ کے صدر مفتی حضرت سیدنا محمد عظیم الدین صاحب قبلہ اس وقت تک اپنی مسند پہ نہیں بیٹھتے جب تک بانی جامع نظامیہ کی ختم دوسی نہیں کر لیتے. ہماری سنیت کا عالم یہ ہے، پہلے درگاہ بعد میں مسند، اور انہیں بولتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہابیت. میرے پیارے بھائیوں، قربان جائے بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کو اور ایک بات بتاؤں، بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ اس ذات والا شخصیت کا نام ہے. یہ سعودی عرب میں اب جو ہے ان لوگوں پپولے پھٹ رہے ہیں، ورنہ سعودی عرب بانی جامعہ کے دور میں آج سے 100 سال پہلے انتہائی غریب، 110 120 سال پہلے انتہائی غریب تھا. حتیٰ کہ سعودی عرب والوں کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ لوگ جو عمرہ کو آتے، زیارت کو آتے، حج کو آتے، ان کی خدمت کرتے تھے. وہ لوگ جو بھی پیسے دے دیتے اس کے اوپر ان کا گزارا ہوتا تھا. تو بانی جامع نظامیہ جب وہاں پر تشریف لے گئے تو بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مدینے کی مٹی کو ایک کٹورے میں ڈالتے ہیں. اللہ اللہ، وہ مٹی کے اوپر کا جو بھی میل آتا وہ پی کے اپنی پیٹ کی پیاس بجھاتے تھے. وہ پانی پی کے مٹی کو دھو کر پانی پیتے، اس سے اپنی بھوک مٹاتے تھے. وہیں پر بانی جامعہ کو رہا نہ گیا. آپ نے وہاں پر چند اچھے لوگ جن کو اللہ نے تھوڑی بہت دولت دی تھی ان کو جمع کیا.
کر کے ان سے فنڈنگ لی, لے کر آپ نے وہاں پر یہ بیت المال بنا دیا تھا تاکہ یہاں کے رہنے والے غریبوں کو کھانا کھلایا جائے. لنگر کھانے کا انتظام وہیں پر کیا, اور جب یہاں آئے تو آپ نے یہاں سے سالانہ غریبوں کے لیے نذرانہ بھجواتے تھے مدینہ شریف, مکے شریف کو, حتیٰ کہ مکے کا امام میرے انوار اللہ فاروقی کی بارگاہ سے تنخواہ لے کر نماز پڑھاتا تھا. مدینہ شریف کا امام, مسجد نبوی کا امام, مسجد نبوی کے خدام, مسجد نبوی کا مؤذن, مسجد نبوی کے مجاور, بارگاہ رسول کے جتنے مجاور ہیں سب کو تنخواہ بانی جامع نظامیہ میر عثمان علی خان آصف جاہ سابع کی اجازت سے لے کر یہاں سے پیسے بھیجواتے تھے. اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج پوری دنیا کا کوئی رباط نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں ہے, لیکن حیدرآبادیوں کا رباط آج مدینے میں بھی بنا ہوا ہے, مکے میں بھی بنا ہوا ہے. رباط ہے ہمارا, جاگیر ہے ہماری وہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو اس وقت کھانا کھلائے جب ان کے پاس نہیں تھا. کون کرتے تھے وہ کام؟ بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کو معلوم ہے آج لوگ بول رہے ہیں امریکہ میں وہاں مسجد بنی, لندن میں وہاں بنی, وہاں بنی. حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ اس شخصیت کا نام ہے. آپ کو جب آسٹریلیا جانے کے لیے حکم ہوا آپ نے معلوم کیا کیا وہاں مسجد ہے؟ نہیں ہے. مسلمان ہے؟ بولے ہیں. وہاں کے مسلمانوں سے رابطہ قائم کرے. یہاں سے آپ پیسے بھیجیں. آسٹریلیا کی زمین پر جو مسجد سب سے پہلے بنی, خدا کی قسم وہ میرے امام انوار اللہ فاروقی کے پیسے سے بنائی گئی. ایسی جامع شخصیت کا نام ہے. آپ کو اور ایک بات بتاتا ہوں, جب ہمارے پاس نکاح ہوتے ہیں, نکاحوں کے اندر ایک گرین بک اور ایک ریڈ بک ہوتی ہے. گرین بک لڑکے والے کو دی جاتی ہے, ریڈ بک لڑکی والے کو دی جاتی ہے, جو گواہ کا کام کرتی ہے, رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کا کام کرتی ہے. اسی کے مطابق پاسپورٹ بھی بنتا ہے, اسی بک کے مطابق سرٹیفکیٹ بنتے ہیں, اسی بک کے مطابق آگے کی کارروائیاں پوری ہوتی ہے. بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹوں میں نام لکھا جاتا ہے, دونوں کو بیوی اور شوہر مانا جاتا ہے. سن لو اے مسلمانوں, یہ قانون, یہ گرین بک ریڈ بک کا صرف ہندوستان میں دکن میں ہی ہے. اس کے علاوہ کہیں آپ کو یہ قانون نہیں ملے گا. آپ یہاں سے لکھنؤ چلے جائیے, یہ قانون آپ کو نہیں ملے گا. آپ یہاں سے نکل کر دوسری دنیا میں گوا چلے جائیے, آپ کو یہ قانون نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ یہ قانون کسی شہنشاہ نے, کسی وزیر اعظم نے, کسی اور نے قائم نہیں کیا. یہ قانون بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی نے قائم فرمایا. آپ کا صدقہ ہے, ہمارا آج ریکارڈ ہے کون کس کی بیوی ہے, کون کس کا شوہر ہے. کیا بات ہے. اب دیکھتے ہوئے پورے ہندوستان کے وقف بورڈ والے اب اس کو فالو کر رہے ہیں. یہاں 100 سال ہو گیا اب قانون آ کے, اب سب فالو کر رہے ہیں, نہیں تو اب تک کھائی چنن کے بعد ریکارڈ. میرے پیارے بھائیوں, قربان جائیں. آپ کو اور ایک بات بتاتا ہوں. آپ مکہ مسجد تشریف لائے, آپ نے دیکھا ہوگا مکہ مسجد کے صحن میں ایک بڑا ممبر ہے. مکہ مسجد کے باہر جالیوں کے پاس حوض سے تھوڑی سی 200 قدم کی دوری پر ایک بہت بڑا ممبر بنا. حالانکہ آپ مسجدوں کو گئے تو ایک ہی ممبر رہتا. مکہ مسجد ایک ایسی مسجد ہے جس کے اندر 2 ممبر ہیں. ایک اندر ہے محراب کے پاس اور ایک ہے باہر صحن میں. کیوں ہے بھائی؟ مکہ مسجد میں اندر جو محراب کے پاس ممبر ہے وہ بادشاہ وقت قلی قطب شاہ نے بنایا تھا. اسی ممبر سے خطبہ جمعہ ہوتا تھا, دیگر امور انجام دیے جاتے تھے. لیکن صحن میں جو ممبر ہے وہ ممبر بادشاہ وقت نے نہیں بنایا, وہ ممبر میرے امام انوار اللہ فاروقی نے بنایا ہے. آپ پوچھے کیوں بنایا جبکہ اندر ممبر موجود ہے؟ آپ نے کہا اس لیے بنایا گیا کیونکہ یہاں پر کھڑے ہو کر خطبہ میلاد النبی پڑھا جائے گا. اندر کے ممبر سے عید اور جمعہ کا خطبہ پڑھا جائے گا اور باہر کے ممبر سے خطبہ میلاد النبی پڑھا جائے گا. خطبہ میلاد النبی پورے ہندوستان میں میلاد النبی کا جلوس نکلتا, ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں نکلتا, مگر خطبہ میلاد